بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اکرام ظفر انتہائی عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار دیسی کشتی میں ایک پرابلم چلی آ رہی ہے۔ پے در پہ بہترین دنگل متنازع بن گئے، حتیٰ کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ رستم پاکستان، اس کا سیمی فائنل بھی متنازع ہو گیا۔ وجہ صرف اور صرف فیصلے کا فقدان۔ احباب، جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ دیسی کشتی پاکستان کی ایک بہت بڑی ثقافت ہے۔ بر صغیر میں پاک و ہند اس کے موجد بھی ہیں، اور یہاں پہ اس فن نے دن دگنی رات چگنی ترقی بھی کی۔ پڑوسی ملک میں اس کے پیرامیٹرز بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کر لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن وہاں پہ دنگل بھی ہوتے ہیں اور پہلوانی کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی شور و غل بعد میں نہیں ہوتا، فیصلے حتمی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں شومیہ قسمت کہ ہم آج دن تک اس کے پیرامیٹرز سیٹ نہیں کر سکے۔ تو اس کے لیے اس وقت اب جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ فن پہلوانی کے پیرامیٹرز کو فوری طور پر سیٹ کیا جائے۔ دنگل ٹھیکیدار حضرات جو ہیں، چونکہ انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اس وقت جو مین ٹھیکیدار ہیں پاکستان کے، ان کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کشتی کا اصول یہ رکھا جائے کہ دونوں شانے زمین پر لگنے ضروری ہیں۔ جب تک دونوں شانے زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائیں، کشتی کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ کندھا پانسا بالکل منظور نہ کیا جائے۔ اسی طرح ہوا میں گھوم کر اگر کوئی پہلوان آسمان دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی قابل قبول نہ سمجھا جائے۔ ایک کشتی میں 3-2 منصف کھڑے کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا، اور وہ بھی وہ منجھے ہوئے لوگ جو کہ فن پہلوانی کے سٹارز تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فیصلے متنازع رہے۔ لہٰذا صرف ایک منصف ہی کافی ہے، اور اس کی معاونت کے لیے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے کشتی کی، تو اگر اسے کوئی ابہام ہو تو وہ خود ویڈیو منگوا کر دیکھ سکتا ہے۔ اکھاڑے کے چاروں اطراف میں لوگ کیمرے لے کے، موبائل لے کے اپنی اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کو بھی موقوف کیا جائے، اور دنگل ٹھیکیدار اپنی طرز پہ ایک بہترین ڈیجیٹل سسٹم کے تحت مووی بنوائے اور پھر خود اس کو اپلوڈ کریں کسی بھی چینل پر، تاکہ وہ ریکارڈ بھی رہے، سند بھی رہے، اور کوئی ابہام پیدا نہ ہو۔ اکھاڑے کی باؤنڈری لازمی لگائی جائے، تاکہ اس باؤنڈری کے اندر سوائے 2 پہلوانوں کے اور منصف کے کوئی بندہ بشر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد منصف نے جو فیصلہ دے دیا وہ حتمی ہو، اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ منصف اپنا دیکھ بھال کر کے اچھے طریقے سے تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے، چاہے وہ ٹائم لگا لے، لیکن اس کا فیصلہ حتمی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی پہلوان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی پہلوان کشتی لڑنا نہیں چاہتا، تو اس کا بھی موقع پہ فیصلہ منصف کر دے۔ دیکھا جائے کہ اس کو حقیقی طور پہ چوٹ لگی ہے یا کیا وجوہات ہیں۔ اگر کوئی پہلوان کشتی چھوڑ کے بھاگے تو یہ بھی منصف کو اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے۔ دوست احباب، جس وقت منصف اکھاڑے میں کھڑا ہے، انصاف کا ترازو اس کے پاس ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بھی عدالت میں وکلاء کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ریڈر بیٹھا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ صرف جج لکھتا ہے۔ اسی طرح سے دیسی کشتی کا فیصلہ منصف کشتی کے ذمے ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں فوری طور پہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہمارا فن
خدا نخواستہ بالکل یہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ ٹکٹ بھر کر دنگل دیکھنے آتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا دیکھنے نہیں آتے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے جو ہر جگہ پہ جا کے لڑائیاں کرتا ہے تو اس کے داخلے پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ چودھری کشتی چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ چودھری کشتی چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ چودھری کشتی چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ چودھری کشتی چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔